اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو ہم سب گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ تیرے نام پر یہ مجمع آیا ہے، تیرے دین کی نسبت پر لوگ جمع ہوئے ہیں. اللہ تو ان کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما. اللہ ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، خیر نصیب فرما. اللہ اس وقت اس ملک میں مشکل حالات ہیں، مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں، حالات ناسازگار ہیں، فضائیں ناخوشگوار ہیں. اللہ طوفان اور مصائب کے سیلاب مسلمانوں پر آ رہے ہیں. اللہ اس مشکل کو دور کرنے کی طاقت صرف تیرے پاس ہے. اللہ ہم فریادی بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ تو مدد کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، مشکل کا خاتمہ کرنے والا ہے. اے کریم تو ہم سب کی مدد فرما، اے رحیم تو ہم سب پر رحم فرما. اللہ اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اس ملک میں مسلمانوں کو قوت عطا فرما، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، غلط راستے سے بچنا نصیب فرما. اللہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما. اللہ یہاں مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما. پڑھنے والے بچوں بچیوں کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما. اللہ ہم سب کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزا عطا فرما. اللہ انہوں نے ہماری ہدایت کی خاطر پریشانیاں جھیلی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان پر پتھر پھینکے گئے، ان کو برا بھلا کہا گیا، برسر بازار ان کو رسوا کیا گیا. اللہ طائف گئے تو اوباشوں کو پیچھے لگا دیا گیا، سر کا خون ان کے پیروں تک پہنچا. اللہ گھر سے نکلتے تھے اچھے کپڑے پہن کر، لوگ ان پر کچرا پھینک دیتے تھے. گھر میں واپس آتے تھے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوتا، گھر میں کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا تھا جو زخموں پہ لگا دیا جائے. ننھی بیٹی فاطمہ کھجور کی چٹائی جلا کر اس کی راکھ اپنے ابو کے زخم پر رکھتی تھی، روتی تھی، کہتی تھی ابو کب تک آپ کو مارا جائے گا اور کب تک آپ کو ستایا جائے گا. اللہ ہمارے آقا کہتے تھے صبر کرنا، صبر کرنا، ایک دن ایسا آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا. اللہ آپ اپنے محبوب پر اور ان کی آل اور اصحاب پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. اللہ انہی کی نسبت کی برکت سے ہم سب کو معافی عطا فرما دیجیے. اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما. اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے اصرار کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے، باپ ڈانٹ دیتا ہے. آخر میں بچہ پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا. بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، وہ اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا. اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اللہ ہم بھی تو تیرے محبوب نبی کی امت ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا، تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا. گنہگاروں کو اسی وقت معاف فرما، اللہ بھی معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ توبہ قبول فرما. اللہ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی بھی دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اللہ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، کفن کی چادر اوڑھائیں گے، میت والا غسل دیں گے، پھر منو مٹی کے نیچے دبا دیں گے. اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب سب ساتھ چھوڑ دیں گے. اللہ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا اور اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا. اللہ اس دن ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما. اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما،
پریشان حالوں کی مدد فرما، علماء کی عزت میں اضافہ فرما، اہل علم کو دنیا آخرت میں بلندی درجات عطا فرما، اللہ ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرما، ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرما، جب تک زندگی ہے ایمان و اسلام پر قائم رکھ، اور جب وقت خاتمہ ہو کامل درجے کے ایمان پر وفات عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں، اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا، اللہ امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گونتے گونتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈالتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، اللہ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے، اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا، اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما اور ان کی اس قربانی کا بہترین بدلہ عطا فرما، اگر زندہ ہو تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے کریم اے رحیم، اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے جن کے سر سے شفقت کا سایہ اٹھ چکا ہے، اللہ عید کی نماز پڑھ کر انسان گھر جاتا ہے، بیوی بچے بھائی بہن مل جاتے ہیں، مگر وہ حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پہ ڈالتا ہے، سوچتا ہے آج اگر ابو زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، امی زندہ ہوتی تو اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، 100 روپے کا نوٹ کھول کر دیتی کہ بیٹا ایک غریب ماں کی عیدی ہے، اس کو قبول کر لو، اللہ انسان یہ سوچ سوچ کر روتا ہے، مگر جانے والے واپس نہیں آتے، جو ماں باپ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرما اور ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما، اور ہم سب کی بھی آخرت کی منزل کو آسان کر دے، اللہ ہم سب کی آخرت کی منزل کو آسان کر دے، آسان موت عطا فرما اور اپنے نام پر وفات عطا فرما، اپنے کلمے پر وفات عطا فرما، ہم سب کی یہاں شرکت کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔